سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ زنمن آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ جمعرات بھری مراد، سوالات آپ کے جوابات علماء کرام کے۔ اس میں آپ سوالات وہ پوچھتے ہیں جو آپ کے فقہی شرعی دینی مسائل میں آپ کے معاون ثابت ہوتے ہیں، وہ کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں مختصر رہیے مگر مخلص رہیے، اپنے خلوص کو ایک ہی طرف قبلہ نما رکھیے اور متوجہ بھی رہیے، کیونکہ ہر دن آنے والا ایک برکت لے کر آتا ہے اور ایک زحمت ہے جو زائل ہو جاتی ہے۔ خدا کا بڑا شکر احسان ہے، ہم جس ماہ سے گزر رہے ہیں ہم نے آج کے دن سفر کے ماہ میں بھی قدم رکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ کہ بلاؤں کا مہینہ کہلاتا ہے۔ آیا اس میں کس حد تک سچائی ہے، کس حد تک اس میں صداقت ہے، یہ بھی علماء کرام سے پوچھیں گے۔ میں آج خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں ہمارے درمیان تشریف فرمائیں انتہائی خاص، انتہائی ہر دل عزیز، بہت ہی شفیق مہربان جناب مفتی عبدالقادر ہزاروی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ سے تشریف فرمائیں اور پیارے شریفیق مہربان، اس سے پہلے پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں، بڑی حکمت کی گفتگو کرتے ہیں، علامہ حیات عباس نجفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج، خیریت سے؟ خیریت سے۔ مفتی صاحب یہ ذرا واضح فرمائیے گا، سفر کا مہینہ کہ واقعی بلاؤں کا مہینہ ہوتا ہے، اس میں خطرات آتے ہیں، عذاب نازل ہوتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما نہلکنا الا الدہر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت شکریہ جناب محمد اویس ربانی صاحب پروگرام میں مدعو کرنے کا۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، جتنے زمانے ہیں ان تمام زمانوں کا جو ہے وہ خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت شریفہ پڑھی ہے وما نہلکنا الا الدہر، یہ دہریہ کا اور مشرکین کا عقیدہ ہے کہ ہمارا جوان ہونا یا پھر بوڑھا ہونا یا پھر زندہ رہنا یا مر جانا اس کی نسبت زمانے کی طرف ہے۔ اچھا، شرعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ سفر المظفر شریف کے مہینے کے اندر، میں شریف کہہ رہا ہوں، سفر المظفر شریف کے مہینے کے اندر کوئی مصائب اور مصیبتیں آتی ہوں۔ بخاری شریف کے اندر واضح حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زمانے کو گالی مت دو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ہی زمانہ ہوں۔ میں ہی زمانے سے مراد یہ ہوں کہ اس کی تخلیق میں نے کی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو کسی چیز کا خالق ہوتا ہے، صانع ہوتا ہے، اس کی جو تخلیق ہوتی ہے اس پر بات کرنا علت کے بغیر، اس میں اللہ اور اس کے رسول نے کچھ بیان نہ کیا ہو، تو یہ حقیقت میں دین سے دوری ہے اور مذہب سے بیزاری ہے۔ اور دوسرے مقام میں بخاری شریف میں یہ حدیث پاک بھی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمانے کو گالی مت دو، زمانہ میرے ہاتھ میں ہے، میں اسے گھماتا ہوں، اسے رات بھی کرتا ہوں اور اسے دن بھی کرتا ہوں۔ حقیقت میں زمانے کے ساتھ کسی چیز کو جوڑنا برائی کے حوالے سے یہ مشرکین کی رسم ہے، ان کا عقیدہ ہے، ان کا نظریہ ہے، داہریہ کا نظریہ ہے۔ مسلمان ایک آدمی جو ہوتا ہے اس پر جو اچھی اور بری چیز آتی ہے وہ من جانب اللہ آتی ہے، تاہم جو بری چیز آتی ہے وہ انسان کے اپنے اعمال کی بدولت اور کسب کا جو ہے وہ نتیجہ ہوتا ہے۔ تو ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ سفر کے مہینے کا بھی اسی طرح ادب و احترام اور تعظیم ہے جس طرح دیگر مہینوں کی ہے۔ ہاں کچھ ایسے مہینے ہیں کہ جن کے فضائل کو اللہ اور اس کے رسول نے خود بیان فرمایا ہے، جیسے رجب المرجب شریف کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور پھر شوال المکرم، ذیقعد اور محرم الحرام کا ہے، اور ربیع الاول شریف کا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن برائی کے اعتبار سے سفر کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ علامہ صاحب آپ بھی واضح فرمائیے گا اس ماہ کو خاصیت کیا حاصل ہے اور کیوں ایسا سمجھا جاتا ہے؟ عام فہم گمان یہ ہے کہ بڑا مشکل مہینہ ہے، بلاؤں کا مہینہ ہے، ایسی کوئی حدیث بھی ہے، سنت میں بھی کوئی ایسا ذکر ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہاں پہ بالکل آغا صاحب مفتی صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا کہ ہمیں کسی بھی زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ ماہ سفر کے خاص اعمال ہمارے فقہ میں ذکر ہوئے ہیں، مثلا جیسے آج پہلی سفر کی خاص نماز ہے کہ اپنی نماز کو پڑھ کے اپنے آپ کو، یہ اس لیے کہ تاکہ آپ اس نئے مہینے میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کریں۔ اس کے علاوہ ماہ سفر کی سب سے اہم بات
زیارت اربعین امام حسین علیہ السلام ہے۔ 20 صفر کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت اربعین ہمارے یہاں خاص نقل ہوئی۔ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ جو مومن کے علامات کو امام موسیٰ ابن جعفر یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ذکر کیا، ان میں سے ایک علامت زیارت اربعین امام حسین علیہ السلام کو ذکر کیا، اور اس کے علاوہ ماہ سفر میں جتنی بھی مناسبات ہیں وہ سب قابل احترام ہیں، اس لیے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب کریں۔ ہاں ماہ سفر میں اس لیے جو سن 61 ہجری کا ماہ سفر تھا وہ اہل بیت کا سفر میں گزرا، یعنی وہ کربلا سے عظیم قافلہ جو اسلام کی کامیابی، عزت اور توقیر کے لیے نکلا تھا، وہ کربلا سے کوفہ اور شام جن تاریخوں میں چل رہا تھا وہ تاریخ سفر کی تھی، اور انہی تواریخ میں اہل بیت کے قافلے کی واپسی ہے شام سے کربلا کی طرف۔ تو یہ ایک تاریخی حقیقت ہے اور یہ ایک تاریخی واقعہ ہے۔ اس میں لیکن دیکھا جائے اس پورے سفر میں بھی جو ہمیں سیرت اہل بیت نظر آتی ہے، جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مظہر ہیں، تو سید سجاد جو فرزند امام حسین علیہ السلام ہیں، وہ اس سفر میں بھی کہیں پر زبان پر شکوہ نہیں لاتے، بلکہ ہمیشہ یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے کربلا میں کچھ بھی نہیں دیکھا سوائے خدا کے حسن و جمال۔ سبحان اللہ۔ یہی کلام ایک میرے پاس لائیو کالر بھی ہیں، ساتھ ساتھ شامل کر لوں تاکہ آج جو فقہی اور شرعی مسائل کے سوالات آپ تک آتے ہیں، یعنی آپ کی جانب سے آتے ہیں، ان کو لے سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ۔ کون صاحب کہاں سے اور کیا فرمائیں گے الف لام میم میں؟ میں ظہیر احمد بول رہا ہوں پنڈی سے۔ ماشاءاللہ، کیا فرمائیں گے جناب؟ میری سر عمر 70-75 سال ہے جی جی ہاں، تو وہ فیملی والوں نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے اپنے، ٹھیک ہے، تو بہو نے مجھے گھر سے نکال دیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ میں گلیوں میں رل رہا ہوں۔ اچھا، گلیوں میں رل رہے ہیں، بہو نے یہ آپ کو گھر سے نکال دیا، بیٹا کہاں ہے آپ کا؟ وہ گھر پہ ہی ہے۔ اچھا، ساری ثواب دی تو میرے خیال ہے بیٹے سے ہونی چاہیے، آپ نے اس سے کچھ کہا؟ ہاں، وہ نہیں مانتا۔ نہیں مانتا۔ چلے میں علماء کے سامنے یہ مسئلہ رکھ دیتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ دین اس میں کیا رائے دیتا ہے آپ کو اور کہاں پہ آپ کے حقوق ہیں جس کا دفاع کرتا ہے۔ مفتی صاحب، بچہ چونکہ اولاد ہے، پرورش ہوئی ہے، بہو آ گئی، بہو کا کردار ایسا ہے، اتنی اتھارٹی ہونی چاہیے کہ سسر کو گھر سے نکال دیا؟ جی میں تو تھوڑا سا چونک گیا کہ ان بابا جی کی عمر 75 سال ہے، جی، اور قرآن اور حدیث کی تشریحات کے اندر یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ جب ماں باپ اس عمر کو پہنچ جائیں تو ان کی خدمت اولاد پر واجب ہو جاتی ہے، جی، اور خدمت کر کے اسے جنت حاصل کرنا چاہیے۔ تاہم چونکہ بہو کا مسئلہ ہے تو بہو پر جو سسر کی خدمت ہے وہ واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اور نہ وہ زور زبردستی کر سکتے ہیں۔ اس میں سارا کا سارا قصور جو ہے وہ ان کے بیٹے کا ہے، اور ان کا بیٹا مجرم ہے، مجرم ہے اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے، کیونکہ حدیث کے اندر بخاری میں آتا ہے الاشراک باللہ کبائر میں سے ہے اور عقوق الوالدین ہے۔ یہاں صرف والد کی نافرمانی نہیں ہے، گھر سے بھی نکال دیا ہے، اور ایسے مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کا اکلوتا بیٹا ہوگا، وگرنہ یہ آپ کے پروگرام میں سوال نہ کرتے، کسی دوسرے بیٹے کے ہاں چلے جاتے۔ جی جی جی، اور ہو سکتا ہے ان کی بیٹی ہے یا نہیں ہے، یہ ایک ہمارے دور کا جو ہے یہ المیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی اولاد کو جو ہے وہ ہدایت دے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ سے ذرا سختی سے بات کی، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، ایک حدیث میں تھپڑ بھی مارا، فرمایا صدیق اس طرح نہیں کیا کریں، وہ تمہارے باپ ہیں، وہ مشرک ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ تمہارے باپ ہیں، یعنی ماں باپ اگر مشرک بھی ہیں تو ان کے ساتھ ہم اس طرح کا سلوک نہیں کر سکتے، یہ تو مسلمان ہے۔ اللہ اکبر۔ ادب کا معاملہ ہے، لیکن اس بہو کو بھی چاہیے کہ وہ بھی تھوڑا سا، مگر ذمہ داری اس کی نہیں ہے، بیٹے کی زیادہ ذمہ داری، بیٹے کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر وہ اپنے باپ کی طرف سمجھ کے اپنے شوہر کو سمجھا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، علامہ صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، بہت بہترین جواب دیا، مکمل، اس میں کسی بھی قسم کی وہ نہیں، لیکن میں یہاں پہ یہ عرض کروں گا کہ بہو پر شوہر کے باپ کی یعنی سسر کی خدمت واجب نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے گھر میں تصرف کرے اچھا اور اس کو باہر نکالے۔ اچھا، جائز نہیں، یا یہ تعلق جاتا ہے، میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے سے ماں باپ کو یہ پیغام دوں گا، یہ تربیت اولاد کی طرف پیغام جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم کسی بچی کو کسی دوسرے گھر بھیجیں ٹھیک ہے، تو اس کو یہ پیغام دیں ٹھیک ہے، کہ تم جہاں سے جا رہی ہو، صحیح ہے، جیسے ماں باپ تمہارے یہاں پر تھے ویسے ماں باپ وہی تمہارے ماں وہاں باپ تمہارے باپ۔ ٹھیک ہے، بہت خوب، بہت خوب۔ لائیو کالر ساتھ میں ہیں، السلام علیکم،
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। चलें दोबारा से कॉल कीजिएगा। ये बहुत खास नुक्ता है जो अल्लामा साहब ने उठाया है, आप एक घर से दूसरे घर की तरफ लेकिन इसमें एक और चीज़ भी मैं कहूँगा, ये जो जिन्होंने सवाल किया ये इस वक्त वाक़ई जुल्म का शिकार हैं, इनके लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनकी मुश्किल को हल करे। और इनका नंबर आपके पास आ गया है, आप भी अपने तौर पर किसी फलाही इदारे तक उनके कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। ठीक है, मैं चाहूँगा डिटेल्स इनकी नोट कर लें ताकि नोट कर दी जाए। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूँगा, ये देखें ये इस वक्त परेशान है, मैं इनकी परेशानी के लिए दुआ गो हूँ। मैंने आपसे भी कहा कि अगर आप कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि अक्सर औकात जो बहू होती है उनको कहा जाता है कि भाई इनका कसूर है, ये हमें अपना माँ बाप नहीं समझ रही, सास ससुर को। लेकिन साथ में ये भी तो हम अपने आप से पूछें, क्या उस बहू को हमने वो जगह दी है जो एक बेटी को देनी चाहिए? सही बात। अब देखें ना, वो बहू को निशाना बना रहे हैं, बेटे को नहीं कह रहे। ठीक है, काम तो बेटे का ना, अथॉरिटी तो बेटे के पास है। लाइव कॉलर को मैं ले लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी जी सर कौन साहब, कहाँ से? राशिद सर, इस्लामाबाद से। माशाल्लाह राशिद भाई, क्या फरमाएंगे अलिफ लाम मीम में? जी सर, मैंने कुछ आपसे कोई वजह पूछना था वालिद साहब के बारे में, कोई अदब से। जी। तो वो मेरा ये मसला है कि मेरे वालिद साहब मुझसे नाराज थे और हमें घर से भी निकाल दिया, मुझे और वालदा को। अल्लाह। तो वो भी यानी कि मेरे से नाराज है, उनसे माफी भी मांगी है, लेकिन वो भी फिर भी ठीक नहीं रहे। क्या हमें उनसे दूर रहना चाहिए या नहीं? दूसरी बात ये है, मैं एक जॉब कर रहा हूँ इस्लामाबाद में मेजर साहब के पास घर में, तो मुझे सर में दर्द होता है। मैं हाफिज़ कुरान भी हूँ, तलावत भी करता हूँ, फिर भी सर में दर्द होता है, काम में सुस्ती, बर्तन भी टूटते हैं, उनके नुकसान भी होता है। अच्छा, तो आप कुछ ऐसा आलम साहब से ये वज़ाइफ बता दीजिए। ठीक। मैं दोनों बातें काबिल तवज्जो समझता हूँ। मुफ्ती साहब, पहला और दूसरा मसला दोनों ही अगर साथ साथ बता दें। एक तो वालिद साहब ने घर से निकाल दिया, क्या करना? दर्द। पहला मसला तो ये है कि बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, फरमाया कि मर्द जो है वो घर में हाकिम होता है। अब देखना यह है कि ये बंदा बालिग है, नाबालिग नहीं है। अगर बालिग बंदे को वालिद घर से निकाल देता है तो नाबालिग औलाद की तो कफालत वालिद पर वाजिब है। अच्छा। बालिग औलाद की कफालत जो है वो वालिद पर वाजिब नहीं है। बीवी को भी निकाल दिया। हाँ, मैं आ रहा हूँ उस तरफ। अलबत्ता उन्होंने जो इनकी वालदा को निकाला है वो उनके अक़्द निकाह में है, उनकी कफालत इनके वालिद पर वाजिब है। दूसरी बात जो इन्होंने ये कही कि हम दूर जा सकते हैं, तो बिल्कुल जब आप पर इतना जुल्म कर दिया, उन्होंने घर से निकाल दिया, आप बालिग आदमी हैं तो आप अपना सोचें, अपना मुस्तकबिल बनाएं। लेकिन वालदा के लिए आप ये कोशिश करें कि आपके वालिद और वालदा आपस में एक साथ रहें और उनका जो है वो सुलह हो जाए, और ताहम माफ़ी की कोई सूरत निकलती है तो निकालें। लेकिन यहाँ ये है कि उन वालिद का तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन इन्होंने वजाहत पूरी नहीं की कि इनको निकाला किस बात पर। कोई गलती हुई होगी ना, गलती हो जाती है। तो उस गलती हो जाती है, वो गलती कितनी बड़ी है कि माँ को भी साथ में निकाला गया। तो तस्वीर का एक रुख है, तस्वीर का दूसरा रुख देखा जाए। सर में दर्द जो हो रहा है शायद वो भी, उसकी भी कोई हल निकल आया, कोई वजीफा? ये सर की जो दर्द की बात आई है उसमें ये है कि ये सूरह फातिहा पढ़ें। अच्छा। 11 दफ़ा अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ें। अच्छा। और दरमियान में 11 दफ़ा सूरह फातिहा गिलास पानी का रखें, उस पर दम करके पी लें, इंशाअल्लाह शिफा याबी होगी इंशाअल्लाह। एक और लाइव कॉलर साथ में, उनका भी सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जनाब, मुख्तसर से वफ़ा है, इसकी तरफ जा रहे हैं। सवालात बहुत सारे हैं और लेंगे। ख़ास तौर से एक मौजू ऐसा भी हमारे पास, जब रुखसत हो जाती है हमारी शहज़ादी और जब शादी हो जाती है, अलविदा कहते हैं, तो उसके बाद क्या क्या वाजिबात हैं, लड़की के क्या क्या हुकूक होते हैं और किस तरह से रवैया इस्लाम उससे पेश आने का हुक्म देता है, और फिर क्या क्या चीज़ें हैं जिनको मकरूहात समझा जाता है, ममनुआत समझा जाता है। लौट कर आएंगे इस्लामी में, आपका इंतज़ार। खुश आमदेद। अलिफ लाम मीम में गुफ्तगू हो रही है फ़िक़ही और शरई मसाइल की, और यकीनी तौर से बहुत सारी बुराइयां माशरे में ऐसी हैं जिनको हम सवाल पूछ के उसकी इस्लाह या फिर कम से कम एक राय कायम करते हैं कि गलत है, बातिल है और इसकी नफ़ी होनी चाहिए, मजम्मत होनी चाहिए। और फिर एक चीज़ तो ऐसी है जिसको बच्चा बच्चा जानता है, झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है, कितना गलत काम है, प्रोपेगेंडा करना। मगर हमारा पड़ोसी मुल्क इससे गाफिल है। वो हमारे मुल्क को बदनाम करने के लिए अपने ही टेलीविज़न पे वीडियो गेम्स की वीडियोज़ नशर करके कहता है कि पाकिस्तानी जहाज़ आए थे। शायद पाकिस्तानी जहाज़ों से या पाकिस्तानियों से इतनी मोहब्बत है कि चाय पीने की ख्वाहिश उनको वीडियो गेम्स तक ले जाती है, और वहाँ की वीडियो भी प्ले करके इत्मीनान करते हैं कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के जहाज़ आए हुए हैं और ये काम करें। अलबत्ता पाकिस्तान ने आज जहाज़ भेजे हैं,
थोड़ा सा तसव्वुर कर लें, वो जहाज़ जंगी नहीं है बल्कि वो इमदाद के लिए गए और वो खैर सगाली के पैगाम को लेके गए। उन जहाज़ों की वीडियो बना के एक दफ़ा टीवी पर नशर करें, आपको मज़ा आएगा। लिहाजा हमारा चूँकि इस्लामिक प्रोग्राम भी है और सोशल इशूज़ पे बात कर रहे हैं, झूठ से बचें, ये आपको निस्तो नाबूद कर देता है, आपको ज़िल्लत का शिकार बना देता है। जैसे इस वक्त हमारा पड़ोसी मुल्क हुआ है, परेशान है, समझ में नहीं आ रहा। इस दुनिया में भी और उस दुनिया में बड़ा मुश्किल हो जाता है झूठ का दिफा करना, और एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। तसलसल कायम रहता है, लिहाजा एक ही दफ़ा सच बोलें, कायम रहेंगे। मुफ्ती साहब मेरी बात से अगर इत्तेफाक करते हैं, झूठ की कोई इकसाम भी है, कोई ऐसा झूठ भी है जो जिसको बोलने का अजर भी मिलता है? नहीं जी, आपने बड़ी अच्छी बात की। भारत क्या नाम है, झूठ क्या, वो तो गैर मुस्लिम मुल्क है, उनके यहाँ तो शरीयत है ही नहीं है। उनके ऊपर एक शैतानी क़ुव्वत सवार है जो कि वो मुसलसल पाकिस्तान को डैमेज करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। अब चूँकि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान आ गए हैं तो चूँकि उन्हें मालूम है कि अब हमारी खैर नहीं है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बाकी जो झूठ की आपने बात कही है, पहले मैं एक हदीस सुना देता हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलाम से पूछा गया, मोमिन चोरी करता है? फरमाया हाँ। मोमिन कत्ल करता है? फरमाया हाँ। मोमिन ज़िना करता है? हुजूर ने फरमाया हाँ। और सहाबा ने पूछा कि मोमिन झूठ बोलता है? फरमाया मोमिन कभी झूठ नहीं बोलेगा। अच्छा, यानी मोमिन के अंदर हर गुनाह हो सकता है लेकिन झूठ नहीं हो सकता, और झूठ की कोई किस्म जायज़ है ही नहीं है। अच्छा, हाँ, यानी किसी तरीके से भी झूठ को, किज़्ब को हम जायज़ करार नहीं दे सकते। जो तोरा आप बता रहे थे होता जी, अलबत्ता तारीज़ और तोरिया, इसका मतलब ये होता है कि आप ऐसा लफ्ज़ बोलें जिसके दो माने हों, एक करीब का और एक बईद का। इजाज़त दें तो आप एक हदीस सुना देता हूँ। जिस तरह कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर हिजरत की रात आका करीम अलैहिस्सलाम को लेकर मदीना की तरफ चले तो रात को काफरों ने पा लिया, तो पूछा कि कौन हो, तो जवाब दिया कि मैं सिद्दीक़ हूँ। तुम्हारे साथ कौन है? तो आपने फरमाया हुआ रजुलन यहदीनी, मेरे साथ वो मर्द है जो मुझे रास्ता दिखाता है। हिदायत के दो माने, एक रास्ता दिखाना और एक है सिरात मुस्तकीम। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने एक ऐसा लफ्ज़ बोला कि उन्होंने मदीना का रास्ता समझा और आपने जो नमाज में सिरात मुस्तकीम मांगी जाती है वो रास्ता। इस तरह सिद्दीक़ की सदाकत भी बच गई और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी कोई आंच नहीं आई। ये जो कहा गया है ना कि झूठ बोलकर दो मुसलमानों का सुलह कराएं या फिर क्या नाम है बीवी के साथ झूठ बोले, इससे मुराद हकीकी झूठ नहीं है। अच्छा, इससे मुराद यही है कि झूठा झूठ, जी, ऐसा लफ्ज़ बोला जाए कि जिसके दो माने हों। अगला बंदा करीब का माना ले, दूर का माना, करीब का माना ले, और आप जो है वो क्या नाम है दूर का माना। जैसे कि हदीस के अंदर आता है, बड़ी मज़ेदार हदीस है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक बुढ़िया से फरमाया कोई भी बूढ़ी खातून जन्नत में नहीं जाएगी। अच्छा, वो सर पकड़ के बैठ गई, या रसूलल्लाह हम जन्नत में नहीं। फरमाया कि हाँ कोई भी नहीं जाएगी, जाएगी तो वो जवान होकर जाएगी। इसी तरह एक ने कहा हमने जाना है, हमें ऊँट चाहिए। फरमाया नहीं, तुम्हें ऊँट का बच्चा देंगे। वो सर पकड़ के बैठ गए, या रसूलल्लाह हमने बच्चे को क्या करना है, हमने सवार होकर जाना है। आपकी इजाज़त से मैं लाइव कॉलर ले लूं, कहीं ऐसा ना हो कि नाराज होकर चले जाएं। सवाल का जवाब तो उनको मिलना है, यहाँ से अलिफ लाम मीम का प्लेटफॉर्म ही ऐसा है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन सा, आप कहाँ से? जी, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। अच्छा, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगे? थोड़ी आवाज बढ़ा दें ताकि मैं सुन सकूं। सर, मेरा सवाल ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सुन्नत तरीका है तलाक का, जानना चाहता हूँ। सुन्नत तरीका तलाक का क्या है ये आप जानना चाहते हैं, ऐसा ही है? जी ठीक है, मुख्तसरन मैं चाहता हूँ अल्लामा साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम अलैहिस्सलाम का पूछा है तो हुजूर की 3 सुन्नतें होती हैं, कौली, फ़ैली और तकरीरी। ठीक है। आप अलैहिस्सलाम की फ़ैली कोई भी सुन्नत नहीं है तलाक की कि आपने किसी खातून को तलाक दी हो। ठीक है। सहाबाए किराम का और आप अलैहिस्सलाम की हदीस का मतलब ये है, तलाक की 3 सूरतें आती हैं, एक है तलाक अहसन, एक है तलाक हसन और एक है तलाक बिदअत। जो सुन्नत तरीका है वो तलाक अहसन है। तलाक अहसन किसको कहते हैं? ऐसी पाकी के दिनों में बंदा अपनी बीवी को सरी लफ्ज़ के साथ तलाक दे कि जिसमें उसने कुर्बत मिलन इख्तियार न किया हो। उसके बाद छोड़ दे, हैज़ आएगा, फिर उसके बाद तौर आएगा, फिर दोबारा तौर आएगा, फिर हैज़ आएगा, तो उसकी इद्दत गुजर जाएगी। जब वो इद्दत गुजर जाएगी किसी दूसरे शख्स से निकाह कर सकती है, एक तलाक वाक़या करे। और इसकी इल्लत क्या है कि अगर इद्दत गुजरने के बाद वापसी के चांस बनते हैं तो नदामत से और शर्मिंदगी से और बगैरती से जो है वो बच जाएंगे। इमाम मालिक ने एक तलाक से ज़्यादा तलाक को जायज़ करार दिया ही नहीं है। ताम फ़िक़ह हनफी में बेहतरीन तलाक सुन्नत तरीका जो मैं बता चुका। तलाक हसन ये है कि हर तौर के अंदर एक एक तलाक वाक़या करता चला जाए। मुराद क्या बता दें? उससे मुराद ये है, तौर से मुराद पाकी के दिन जिनमें औरत की माहवारी नहीं होती है। और तलाक बिदअत ये है कि एक ही मजलिस के अंदर तीनों तलाक जो है दे दें। रिपीटर से ला दें। जी एकदम फारिग। अल्लामा साहब आप क्या कहेंगे सुन्नत तरीका तलाक? हमारे यहाँ तो तलाक का जो तरीक़ेकार है जिसको इन्होंने अहसन तरीका कहा, उसको थोड़ा सा मैं अपने अल्फाज में बयान करूँगा ताकि मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पे चला जाए। हमारे यहाँ एक ही महफ़िल में 3 तलाक़ें देना जायज़ ही नहीं है। ठीक है। इसको उन्होंने बिदअत कहा, हमारे यहाँ जायज़ ही नहीं है एक ही महफ़िल में एक से ज़्यादा तलाक देना। ठीक है। ठीक है।
ایک محفل میں ایک ہی طلاق جو ہے وہ قرار پائے گی، اور وہ طلاق بھی تب قرار پائے گی جب خاتون کے ساتھ پاکیزگی میں قربت اختیار نہ کی ہو. اگر کی ہے تو وہ طلاق واقع نہیں ہوگی. اس کے علاوہ ہمارے ہاں طلاق کے بہت سخت شرائط ہیں. مثلاً 2 عادل گواہ ہوں. اچھا، گواہ لازم ہے. گواہ لازم. اور ہمارے ہاں جس طریقے سے نکاح کے سیگے ہوتے ہیں اسی طریقے سے طلاق کے سیگے جاری کیے جاتے ہیں. اور طلاق کے سیگے جاری کیے جائیں، اور جس شخص کے پاس، جس عالم کے پاس، جس معلم کے پاس، جس صاحب وقار کے پاس طلاق کے لیے رجوع کیا گیا ہے اس پر واجب ہے اچھا کہ وہ طلاق کے روکنے کی جتنی کوشش کر سکتا ہے وہ کرے. ٹھیک ہے. اچھا، کیونکہ سنت کی فعلی ہونے کی بات ہو رہی ہے، ائمہ معصومین میں سے، اماموں میں سے کہیں سے ہے کوئی طلاق دیا ہوا؟ ہمارے مصادر میں، نہایت احترام سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے مصادر میں یہ بات ہے، اور بعض اہل سنت کی کتب میں بھی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ کو طلاق دی تھی. بعض علماء کہتے ہیں وہ طلاق رجعی تھی یا کیا تھی، وہ تھی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ خود ائمہ معصومین علیہ السلام میں سے بھی بعض کے ساتھ اس طریقے کے سلسلہ واقع، یعنی یہ عمل جو ہے وہ فعلی طور سے واضح بھی ہوا. لیکن اس کا ہرگز یہ مقصد یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی ان کی طرف سے کمی ہے. وہ جو زوجہ تھی اس کی طرف سے، خود آپ ائمہ کی زوجہ میں دیکھیں کہ امام حسن مجتبیٰ جو کہ جگر گوشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، انہیں زہر دینے والی ان کی زوجہ ہیں. جی ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور یہاں پہ ایک گزارش کر دوں، انہوں نے اہل سنت کی کتابوں کا نام لیا ہے. اہل سنت کی کسی کتاب میں یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی کسی زوجہ کو طلاق دی ہو. البتہ ارادہ کیا تھا انہوں نے، اپنی باری جو ہے وہ اماں عائشہ کو دے دی تھی، تو نبی کریم علیہ السلام نے اس ارادے کو منقطع کر دیا تھا. یہ لفظ ہیں دینے کے لفظ، دینے کے لفظ نہیں ہے. ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر ہیں، ان کا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون صاحب، کہاں سے کیا فرمائیں گے؟ میں ایاز بات کر رہا ہوں کراچی سے. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو گھر کے لیے بینک میں پیسے دیتے ہیں نا، اس میں سود ہے، اس کا لینا جائز ہے؟ سمجھ نہیں رہی، کوئی بات سمجھ نہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا یہاں سے والیوم بھی بڑھے گا. البتہ جو سمجھ میں آیا کہ جو حکومت نے گھر کے پیسے دینے کے لیے اسکیم نکالی ہے، اس میں کس حد تک آپ کے لیے اجازت ہے؟ تو مفتی صاحب اس پہ کچھ فرمانا چاہیں گے؟ جی اس پہ یہی کہیں گے، ہم گزارش کریں گے کہ حکومت نے جو اسکیم نکالی ہے یہ سود سے خالی نہیں ہے. اچھا جی، اس میں کیونکہ اگر قسط لیٹ ہو جاتی ہے تو اس پر جو ہے وہ اضافہ لگتا ہے. لیٹ نہ کریں آپ، اگر نہیں نہ کریں، لیکن اس کا جو ایگریمنٹ ہو رہا ہے وہ سود کی بنیاد پر ہو رہا ہے. کیونکہ سود کی تعریف ہی یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں تو اس میں معینہ مدت پر اگر آپ پیمنٹ نہیں کر پاتے، اضافہ ہوگا تو وہ اضافے کے ساتھ کریں گے، فلہذا یہ سود کی صورت ہے. اور اس کے میں نے تھوڑا سا معلوم کروایا تھا، نچلی سطح پر یعنی کہ جو ایجنٹ ہے وہ الگ لے رہے ہیں، بینک الگ لے رہا ہے، تو یہ معاملہ بڑا گمبھیر ہو چکا ہے. اور اس میں غریبوں کو مکان ملنا تو میرے خیال سے بہت دور کی بات ہے. البتہ افیسروں کو 1-2 بنگلے اور مل جائیں گے. اچھا، البتہ وزیر اعظم پاکستان نے بڑی نیک نیتی کے ساتھ یہ پروجیکٹ شروع کیا. اس میں اصلاح کی جہاں ضرورت ہے وہاں اصلاح ہونی چاہیے. یہ سوال لے کے میں وفے پہ جا رہا ہوں. ایک ورڈ کا سوال ہے، سود لینے والا تو حرام کام کر رہا ہے، جو مجبوری کی حالت میں دے رہا ہے وہ بھی اس میں شامل ہو گیا ہے برابر؟ مجبوری کی حالت میں کیا مجبوری ہے؟ مطلب کوئی آپشن نہیں ہے اس کو دیکھنا چاہے گا. یعنی کہ اگر آج کوئی کھانے کی وجہ سے مر رہا ہے تو وہ سیلانی کے دسترخوان پہ چلا جائے، سود نہ لے. اس مجبوری کو دیکھا جائے گا کہ وہ مجبوری کیا ہے. ٹھیک ہے جناب. لیکن سود کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے. 70 گنا اس کا عذاب ہے. سب سے ادنا یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. وہ بھی کہاں، کس کیسے مقام میں، کس جگہ پہ. حرم شریف کی بات ہو رہی ہے. ایک مختصر سے وقفہ، لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید. الف لام میم میں گفتگو ہو رہی ہے. بہت سارے سوالات آپ کے ہیں، کچھ واٹس ایپ پہ آتے ہیں، کچھ ایسے آپ لوگ ارسال کرتے ہیں ای میلز وغیرہ پہ. ایک سوال آپ نے بڑا خاص پوچھا علامہ صاحب، جب بیٹی رخصت ہوتی ہے اس پہ کیا واجبات ہیں؟ سسر کی خدمت کرنا آتا ہے، گھر میں کھانا پکانا اس کے واجبات میں سے ہے. کن چیزوں پہ اس کو آسانی حاصل ہے، کن پہ اس پہ سختی ہوگی؟ دیکھیں، ہم یہاں پہ یہ عرض کریں گے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ افراد کا شکار ہیں، کچھ تفرید کا شکار ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں، سب سے بہترین جو زمین پر اگر کوئی آئیڈیل ہمیں مل سکتا ہے گھرانہ، وہ اہل بیت کا، رسول کا گھرانہ ہے. بے شک. اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں. وہ امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جو شادی ہے، اگر اس زندگی کو ہم دیکھیں جو کہ بہت مختصر ہے، بعض روایتوں کے مطابق وہ 9 برس پر مشتمل ہے فقط. اچھا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ رسول خدا کی مشہور و معروف حدیث جناب سیدہ کے لیے کہ مجھ سے سب سے پہلے ملاقات تمہاری ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس کو ٹوٹل 9 برس کا عرصہ بنتا ہے. اس 9 برس کے عرصے میں عورت کے لیے کیا آداب ہیں،
اور مرد کے لیے کیا آداب ہیں, کیا واجب ہے, کیا واجب نہیں ہے. دیکھیں فقہی لحاظ سے عورت پر گھر کا کام کرنا واجب نہیں ہے, واجب نہیں, واجب نہیں ہے. اچھا لیکن شوہر کا حکم ماننا واجب ہے. اچھا ٹھیک ہے, شوہر کا حکم ماننا واجب ہے. اسی طریقے سے اخلاقیات اور آداب میں سے ہے کہ جس طریقے سے وہ اپنے والدین کی خدمت کرتی ہے وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے. ٹھیک ہے. جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا وہ مشہور اور معروف جملہ جو کہ تمام تر مسلم خواتین کے لیے نمونِ عمل ہے. کیا آپ نے فرمایا کہ یا علی, گھر کے اندر کے معاملات میں دیکھوں گی, صحیح ہے, باہر کے معاملات کو آپ دیکھیں. ٹھیک ہے, خوب, ٹھیک, ایک بات. دوسری بات کہ خود مرد کی لیے امیر المومنین کی سیرت ہے ٹھیک ہے, کہ خود رسول خدا تشریف لاتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کہ جناب امیر المومنین ٹھیک ہے, جناب سیدہ کی کام میں مدد کروا رہے ہیں, صحیح ہے, ان کی ہیلپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ان کا ہاتھ بٹوا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس طریقے سے واجب جو چیز ہے وہ ہے شوہر کی اطاعت. جی ٹھیک ہے, شوہر کی اطاعت کرنا واجب ہے, نمبر ایک. نمبر دو, شوہر کے اوپر واجب ہے کہ اس خاتون کے لیے گھر کا انتظام کرے, اچھا, چاہے وہ اپنا ہو چاہے کرائے کا ہو. اچھا, اس کے لیے کھانے کا انتظام کرے, اچھا, اس کے لیے لباس کا مناسب انتظام کرے. اچھا, یہ میں پیغام دوں گا آپ کے پروگرام کے ذریعے سے, لباس کا انتظام کرنا واجب ہے, سب سے مہنگے لباس کا انتظام کرنا واجب نہیں ہے. صحیح, اگر کوئی خاتون اس طریقے کا مطالبہ اپنے شوہر سے کرتی ہے اچھا, جس کو وہ پورا نہیں کر سکتا, ہاں, تو اس کے لیے مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, جناب ایک بات کو مکمل کر دوں جی تاکہ بات کو پورا ہو جائے کہ جناب امیر المومنین نے سیدہ کی رحلت کے بعد مشہور اور معروف جملہ کہا کہ زہرا نے کبھی مجھ سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا جسے میں پورا نہ کر سکوں. اللہ اکبر. اور میرا دل کہتا ہے وہ کیا چیز ہے جو آپ پورا نہیں کر سکتے؟ سب کچھ کر سب کچھ تو آپ کر سکتے, لیکن اس کے باوجود ظاہری طور پر وہ چیز آپ قصور دہر ان کی سخاوت کا گواہ ہے. اللہ اکبر. میں کالر لیتا ہوں ساتھ ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون صاحب کہاں سے کیا فرمائیں گے؟ ناصر علی اٹک سے بول رہا ہوں. یہ سرکاری جو ملازمین ہیں ان کی جو جی پی فنڈ کٹتا ہے اس کے اوپر نفع لگتا ہے 12%, 10%, تو یہ سود میں آتا ہے یا کیا آتا ہے تفصیل میں؟ ٹھیک ہے, آپ نے جو 10% کی رقم بتائی ہے ذرا مجھے ہیلپ کیجیے گا, کس چیز کے اوپر لگتا ہے؟ یہ سرکاری ملازمین ہے, کوئی یہ جی پی فنڈ یا ڈی ایس پی فنڈ ہوتا ہے, یہ سرکاری طور پہ کاٹا جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں اس کے حوالے سے 12% یا 10%. جناب میں معلومات لے کے ذرا کنفرم کر کے پھر میں ایک سوال کو رکھوں گا. آپ اس پروگرام کو دیکھتے رہیں, اور یہ ہر جمعرات کو پروگرام ہوتا ہے تو میں اس پہ اور مزید آپ کے سوالات کو پختہ کر کے کہ کس چیز کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں میں پوچھوں گا. مفتی صاحب ایک اور سوال بھی اسی نوعیت کا آتا ہے. بعض اوقات آپ کسی کو کہتے ہیں قرض حسنہ, قرض حسنہ کی کوئی مثال ملتی ہے سنت نبوی سے, اور یہ کتنا اچھا عمل ہے ذرا بیان فرما دیں. جی بسم اللہ. قرض حسنہ تو یہ ہے کہ جو شخص محتاج ہو اسے جتنے پیسوں کی ضرورت ہو بغیر کسی اضافے کے ایگریمنٹ کے اس کو فراہم کر دیا جائے. صحیح. اور پھر حدیث پاک کے اندر میں چاہوں گا کہ بنی اسرائیل کا ایک تاجر تھا اور وہ لوگوں کو مال دیتا تھا قرض پہ, اور اپنے کارندوں سے کہتا تھا کہ جس کے پاس پیسے ہوں تو اسے بھی مہلت دے دینا, اور جس کے پاس نہ ہوں تو پھر لامالا مہلت دے دینا. اور اگر پیسے والا واپس نہ کرے اور جس کے پاس پیسے نہیں ہیں واپس نہ کرے, دونوں کو معاف کر دینا. جب وہ مر گیا تو جنت کے فرشتے بھی اور جہنم کے فرشتے بھی, نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جہنمی فرشتے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں اور جنتی فرشتے کہہ رہے ہیں جنت کا فیصلہ ہو گیا ہے. تو کہا کہ اس کے پلے میں کوئی نیکی نہیں. انہوں نے کہا کہ جناب اس کے پلے میں کوئی برائی, اور یہ اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں. تو آخر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اس کا اور کوئی کام نہیں ہے. یہ محتاج لوگوں کو قرض دیتا تھا اور جس کے پاس ہوتے یا نہ ہوتے یہ ان کو معاف کر دیتا تھا. مجھے حیا آتی ہے اگر آج میں اس کو معاف نہ کروں, میں اس لیے معاف کر رہا ہوں. تو بس قرض حسنہ یہ ہے کہ آپ کسی کو دیں غریب کو, وہ استعمال کرے, واپس نہ دے پائے اس کو اور مہلت دے دیں, اور اگر نہ دے پائے اور مہلت دیں, اور اگر اس میں اضافہ ہوتا ہے. جی بالکل, اور اگر اور نہ دے تو آپ اس کو کیا کر دیں, معاف کر دیں. اور اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے اور آپ صاحب زکوٰۃ ہیں, زکوٰۃ کی نیت کر لیں تو اس کو وہ قرض جو ہے وہ معاف ہو جائے. ایک اور کالر لیتے ہیں. اچھا یہاں آواز قرض حسنہ کے حوالے سے صرف ایک جملہ عرض کروں گا کہ فقہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں قرض حسنہ کے ثواب کو یہ لکھا گیا کہ صدقے سے 10 گنا زیادہ ثواب. اچھا قرض حسنہ, قرض حسنہ کا صدقے سے 10 گنا زیادہ ثواب ہے اس کا قرض حسنہ کا, کیونکہ قرض حسنہ لیتا ہی وہ ہے جو محض محتاج. بہت خوب, بہت خوب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے کیا فرمائیں گی؟ جی میں شہناز بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. جی جی میرا ایک سوال ہے علامہ صاحب سے کہ
میں جو میرے دل میں آتا ہے کہ کسی کی بات کوئی اچھی ہو یا بری ہو میں اس کے منہ پہ کہہ دیتی ہوں اچھا کہ یہ مجھے آپ کی بات اچھی لگی ہے یا بری لگی ہے. کئی دفعہ اس یعنی کہ جذباتی پن اسے کہہ لیں یا صاف دلی کہہ دیں تو میں یعنی کہ ان کے منہ پہ کہہ دیتی ہوں کہ یہ بات آپ لوگوں کی مجھے بری لگی ہے. اور اس سے مجھے کیا یعنی کہ نقصان ہے یا کیا یہ مجھ پہ گناہ ہو جاتا ہے کہ میں دل میں بات نہیں رکھتی؟ کوئی گناہ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا. صاف سیدھی سچی بات کریں, یہ تو ایمان کی حالت ہے, اس میں گناہ کیسا ہے, آپ فکر نہ کریں. اور اگر یہ آپ کا سوال دل میں کھٹک ہو رہا ہے کہ سامنے والے پہ کیا گزر رہی ہے, وہ باتیں جو دوسرے کے تاثرات کو بدلتے ہیں, ان کا دل ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں, احتیاط کر لیں, مگر سچ کہنے سے کبھی نہ گھبرائیں. آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. میں ایک اور کالر لے لوں, ساتھ میں مختصر وقت ہے چونکہ شرعی اور فقہی سوالات جتنے سارے آپ پوچھ سکتے ہیں پوچھیں. ایک اور ہمارے پاس علامہ صاحب سوال آیا ہوا ہے, وہ سوال بڑا خاص ہے. رخصتی ہو گئی, بیٹی جہاں رہ رہی ہے تکلیف پہ رہ رہی ہے, روزانہ ماں باپ کو بتاتی ہے یہ لوگ تکلیف دے رہے ہیں, طلاق نہیں دے رہے, تو ایسی صورتحال میں کیا کر سکتے ہیں, بیسٹ سولوشن کیا ہے؟ دیکھیں اس وقت کیونکہ میں بھی اس معاشرے کا فرد, معاشرے کی جتنی خبریں ہیں مختلف ذرائع سے ہمیں موصول ہوتی ہیں, تو دیکھیں کہ کچھ واقعاً حقائق ہیں, کچھ لوگ خواتین واقعاً پریشان ہیں. تو یہاں پر ماں باپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کو بار بار یہ ہرگز نصیحت کریں, جہاں تک اس کا گھر بچا سکتے ہیں بچائیں, اور پھر اس کی شکایت کو صرف ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال نہ دیں, اس کے تمام امور پر تحقیق کریں. اگر واقعاً وہ ظلم کا شکار ہے اسے احترام سے اپنے گھر لے آئیں. جیسے آپ کو ابھی, کیونکہ آپ نے مجھے بتایا کہ وقت بہت کم ہے, ابھی ایک خاتون کو ان کی بچیوں کے سامنے ان کے شوہر نے پوری رات تشدد کر کے مارا. اللہ اللہ اللہ. اور حالانکہ جب اس کی اسٹوری میں دیکھا گیا کہ وہ کئی مرتبہ اپنے ماں باپ کو بتا چکی تھی کہ مجھ پہ تشدد ہوتا ہے. ٹھیک, بہت ظلم ہے, بڑا ظلم ہے. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا, بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. خواتین و حضرات انتہائی شکر گزار ہوں میں آپ کا. کم وقت میں جتنا زیادہ کہہ سکتا ہوں مختصراً یہی کہوں گا کہ تمام چیزیں آپ کے لیے دعا کرتی ہیں اگر آپ لوگوں کے لیے بھلائی کا پیکر بنتے ہیں, محور و مرکز بنتے ہیں. اور وہ تمام چیزیں جو کائنات میں مومن ہیں, سورج, چاند, ستارے, یہ سب جو وقت پہ کام کر رہے ہیں, اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں, یہ سب آپ کے ساتھی بن جاتے ہیں. مگر جہاں آپ باطل پہ کھڑے ہوتے ہیں اور جہاں آپ ظلم کر رہے ہوتے ہیں, وہاں یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں آپ کو پکڑتی ہیں اور آپ مکافات عمل اسی دنیا میں دیکھتے ہیں. کسی اور کی بیٹی کے ساتھ کریں گے یا پھر اپنی بیٹی کے ساتھ کریں گے, ناانصافی کی سزا ضرور ملے گی اس دن, اس دن جس کا مالک اللہ رب العزت ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا, ملک پاکستان کا, اللہ کے فرمان کا, اللہ کی امان.